डर उससे होता है जो आवाम के वोटों से हुकूमत में आए, तो उनको तो होता है डर। जो आवाम के वोटों से नए खुद आए हों या लाए गए हों, उन्हें क्या डर, उन्हें क्या फिक्र कि महंगाई कम है या ज़्यादा, आवाम मर रही है या जिंदा, इंसाफ है या नहीं, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं। अब वक्त जो हमने झूठ बोले हुए हैं और झूठ को जो बोलते चले आ रहे हैं, सच अब नंगा होगा और वो मुंह पे हमें जो झूठ बोले हैं वो हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। प्लैनेटरी कंडीशंस बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज मून और मार्स इकट्ठे हैं टॉरस में। टॉरस में जहां मून को एग्जॉल्ट होता है और मार्स यहाँ पे पहले से बैठा हुआ अर्थ साइन है, और मार्स एक फायर एलिमेंट है और मून एक वाटर एलिमेंट है। बिल्कुल ऑपोजिट शम्स बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, जहां इन दोनों की ऑपोजिशंस होगी, और यहाँ फुल मून भी होगा और सैटर्न के साथ मार्स और मून की ट्राइन। यानी आने वाले 2 दिन बहुत ज्यादा एग्रेशंस, कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है। तो यहाँ आपको भी मैं खास तौर पे कहूँगा कि ये 2 दिन बहुत कंट्रोल रखकर, बहुत अपने आप पर कंट्रोल रखें, जज्बात से बाहर रहें और कोशिश करें किसी भी झगड़े में ना पड़ें, और रोड पे ड्राइव करते बहुत केयरफुल, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा टाइम है ये 2.25 दिन। यहाँ पे कोई बड़ा वाकया ज़रूर हो सकता है, तो कितना भी एहतियात की जाए। और आप अपने आप को गुस्से में ना, कोशिश करें कि जितना भी आप पीसफुल में रह सकते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह एग्रेशंस कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में आपस में तल्ख कलामी, और उसका फिर हमारे एक वजीर साहब का एक इतना बड़ा बयान कि हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने आप बोल गए। एक कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, आम कश्मीरी की बात नहीं हो रही। मेरे अक्सर चैनल में अक्सर काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे, आप कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते। मैंने आज तक कभी कश्मीर के ऊपर बात नहीं की। एक दफ़ा मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं कश्मीर पर जब बात करूँगा तो आपको काफ़ी मेरे पर गुस्सा और तकलीफ़ होगी और मुझे गालियाँ देंगे, तो इसलिए मैंने कभी इस टॉपिक पर बात नहीं की। भाई, आप तो उस कश्मीर की बात करते थे जो आपके पास है नहीं। आज तो आपका जो अपना कश्मीर है वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। अब दूसरे का तो क्या बात करोगे, अपना संभालना मुश्किल हो गया है। और फिर यहाँ पे एक देखें कि पूरा मॉल ही बंद कर दिया। पता नहीं कितने लोगों का रोजगार था। ये है भाई, अब यहाँ पे तो यही है, जो कुछ है भाई यही है। ये कुछ बहुत तेजी के साथ होगा और ये अगले महीना जो है बड़ा मुश्किल और टफ है। आज मरकरी और वीनस जो कल परसों जो चेंज होकर सैगिटेरियस में आए, जो फलक का 9th हाउस बनता है, जो कभी अदलिया का भी घर रहता है, तो वो भी कुछ जाग गए हैं थोड़े से। लेकिन जागे भी कैसे, बस भाई FIR काट दें, किसी तरह भी काट दो, वो कट गई, बस खत्म कहानी। इंसाफ। मेज़ान जो है, बुर्ज मेज़ान जो फलक का 7वां घर है, उसका जो ज़ोडिक साइन है मज़ान ही है, बैलेंस करना। आपको पता है कि वो 9 से जो 7th बनता है वो 11th बनता है। और पाकिस्तान के चार्ट में जो 9th लॉर्ड है, जो अदलिया का घर भी होता है, जो कल्चर का घर भी होता है, वो 7th हाउस में बैठा। 7th हाउस बाजार का होता है, और जुपिटर को कभी भी 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर बाजार के घर में इंसाफ बिकता है, और इंसाफ पाकिस्तान मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हालात बदलेंगे, ये निज़ाम बदलेगा, ये तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। और मैंने कहा था कि चीज़ें जल्दी नहीं होती। हमारी कौम रोज कमेंट, इलेक्शन बता देंगे, इलेक्शन बता दें, इलेक्शन बता दें, जल्दी से इलेक्शन बता दें, ये बता दें। वो फेसबुक के दानिश्वर
اور وہ کمنٹس کر کے بتا دیں الیکشن بتا دیں. او بھائی اب نہ دعاؤں سے نہ آپ کے کچھ کرنے, اب تو اگر کچھ کر سکتے ہو تو کچھ عمل کرنے سے کچھ ہوگا. اب کچھ خالی باتوں سے اور نہ دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں 50 سال سے زیادہ ہو گئے بیت المقدس کو گئے ہوئے. لوگوں نے بڑی رو رو کے دعائیں مانگی, کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگی, قبول ہوئی نہیں ہوئی, خالی دعاؤں سے. اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور یہاں جو اب تاناشاہ چل پڑا ہے, فاشزم ہم کہتے تھے انڈیا میں, بھائی ادھر بھی ہے, بھائی بڑے لیول کے اوپر ہے. آج پرانی ویڈیو تھی, کافی پرانی ویڈیو تھی, لیکن میری نظر میں آج گزری. وہ جب سیلاب آیا تو میں ایران سے کوئی ٹماٹر وغیرہ پیاز لائی تھی, وہ پتہ چلا کہ وہ ٹماٹر بھی شیعہ ہیں اور ٹماٹر بھی پیاز شیعہ ہیں. عجیب واقعہ ہمارے یہاں پہ. نیپچون کا پائسس میں آنا, ابھی تو ریٹرو کے ڈوکا ایکویریس میں واپس آ گیا ہے, اور یہاں ایکویریس سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں بینیفٹس فائدہ کا. اب نیپچون جب آئے گا ادھر پائسس میں دوبارہ, یہاں دنیا میں سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ ریلیجن کو پہنچے گی, یعنی مذہب کو پہنچے گی. دنیا بھر میں تمام مذہبوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا. اور خاص طور پر اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں, اپنے ملک کی بات کر لیں, نہ کوئی انصاف ہے, نہ کوئی یہاں حالات ہے, نہ کچھ ہے. کسی بھی مسلم کنٹری میں جہاں تباہی آ رہی ہے, اگر انسانی قدرتی بھی تباہی آ رہی ہے تو مسلمان کے علاقے زیادہ ہوتے ہیں. مار پڑ رہی ہے تو ہمیں پڑ رہی ہے. اب پاکستان چیزیں اس وقت بہت ٹف ہے, مشکل ہے. جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا, ہم تو خواب دیکھتے تھے ہم غزوہ ہند لڑیں گے. وہ بھائی کیسے لڑیں گے آپ؟ وجہ کوئی ریزن تو بتا دیں, کیسے لڑیں گے آپ؟ ہے ایمانداری سے دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں. ہسٹری بڑی ظالم ہے, ہسٹری کھول کے دیکھیں. اس میں پاکستان کے نظام کو چیلنج ہوا, وہ نظام کھڑا ہوا, وہ نظام اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہا. وہ لڑے گا, اس میں تکلیفیں آئیں گی, ظلم ہوں گے, سختیاں ہوں گی, کیونکہ نظام خالی یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر, یہ نہیں, نظام پورا نظام کو چیلنج ہوا نا, تو وہ تو کھڑا ہوا. اب اسے گرنے میں ٹائم تو لگے گا. ضروری نہیں کہ جو شروعات کرے وہی اس کا اختتام بھی کرے. ماضی زندہ مثالیں ہمارے سامنے نبیوں کی ہے. حضرت نوح نے کیا لیکن انہوں نے دیکھا, حضرت ابراہیم نے ایفرٹس کی, حضرت موسیٰ نے ایفرٹس کی تو بادشاہت ملی حضرت سلیمان کو اور داؤد کو. ایفرٹس کوئی کرتا ہے, لیکن وہ تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا, اور وہ ایک ماڈل دکھایا. اور ماڈل جب بھی آتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے, لیکن آگے جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے تیز چل رہے ہیں چیزوں میں بہت. اور یہ نہیں کہ ایسا پاکستان میں, دنیا بھر میں آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا. دنیا بھر میں یہ چیزیں جو ہیں اب آپ کو اس نظام کے خلاف, چاہے ہمارے ملک میں کوئی نظام ہے اس کے خلاف چیلنج ہوگا, یورپ میں کوئی نظام ہے اس کے خلاف چیلنج ہوگا, امریکہ میں جو ہے, رشیا میں جو ہے, انڈیا میں جو, ان کے خلاف کھڑی تو ہوں گی چیزیں, کافی لیول کی چیزیں کھڑی ہوں گی. لیکن وقت کے ساتھ قدرت کی لاٹھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ملے گا انہیں کو جو ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب سیٹرن ہے, سیٹرن جب سے 2020 سے کیپریکون میں آیا ہے, کہتے ہیں کیپریکون کو ڈیتھ کا گھر بھی کہتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھنا تباہی پھیر کے رکھ دی اس نے. آپ پچھلے 30 سال اٹھا کے دیکھ لیں, کویت وار ہوئی تھی, گلف کی وار ہوئی تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا واقعہ تھا اس دنیا میں. تو سوویت یونین ٹوٹا تھا, بڑا بھاری ہوتا ہے یہاں پر. اور میاں نواز شریف کی حکومت بھی ٹوٹی تھی. پھر ایکویریس میں سیکٹر آنے والا ہے. ایکویریس فلک کا 11واں گھر ہے, بڑا نیٹ ورک ہے, بڑی
چیزیں ہیں، لابھ اور بینیفٹس کا ہے. سیٹرن 10واں گھر کرم کا ہے، 11واں گھر اس کا پھل دینے کا ہے. اب جو اللہ کا بڑا خوبصورت نظام ہے، اس کی رحمت ہے ہم پر کہ اگر آپ نے سیب اگایا ہے تو سیب ہی اگے گا، آلو نہیں اگے گا. یہ قدرت کی رحمت ہے. لیکن جب ہم چیلنج کرتے ہیں اس کو تو چیزیں جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوتی ہیں. اور پچھلے سال جب اگلے سال اپریل کے بعد جو مرکری اور وینس بادشاہ بنیں گے، اور مرکری بادشاہ وزیر فیمیل، تو فیمیل کا راج تو ہوگا. اور دنیا میں جدید ٹیکنالوجی اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ آپ کی باتیں تک، آپ کے ایونٹ تک ریکارڈ ہو جائیں گے. اس ماحول میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں جہاں آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اسی ماحول میں جو باتیں کی ہوئی ہیں آپ کر کے چل جائیں گے. وہی ماحول ریکارڈنگ کر کے باہر آ جائیں گے. دنیا بھی صرف جاری ہے کیونکہ ٹیکنالوجی میں جس لیول کے اوپر چیزیں جانے والی ہیں، اور پاکستان میں یہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین ہے. کیونکہ شمس نے سیگیٹیریس میں آ جانا ہے 16 کے بعد سے. فلک سے جو ہے بن رہا ہے، جہاں 4 بڑے پلین بیٹھے ہیں، وہ اس سے 6ٹھے گھر میں مارس اور مون سے پاکستان کے جنم میں بھی اور ٹرانزٹ میں بھی اپوزیشن ہوگی. کمال کی ہوگی چارٹ میں یہ. اور اسکارپیو کی چردشا چل رہی ہے. پاکستان کے چارٹ میں ہم دیکھیں تو اسکارپیو کی چردشا چل رہی ہے. اسکارپیو ایک ہڈن گھر ہے، سیکرٹ گھر ہے اور ٹرانسفارمیشنز کا گھر ہے. 8واں گھر ٹرانسفارمیشنز کا گھر ہوتا ہے. اسکارپیو کی دشا چل رہی ہے. اسکارپیو کی دشا چل رہی ہے. اسکارپیو میں کیپریکون پاور. آپ دیکھ رہے ہیں پاور کے لیے بھائی جو مرضی ہو جائے. ہم تو جموں کشمیر کی بات کرتے تھے، اس کے لیے باتیں کرتے تھے. یہاں پہ تو اپنے جو کشمیر ہے اس کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ادھر ہمت کیسے ہوئی، جرت کیسی ہوئی. یہ ٹائم تو یہ اس میں ہم اب غلطی کہہ سکتے کہ وقت ایسا چل رہا ہے. اور اللہ کرے خیر خیریت سے یہ وقت گزرے، لیکن چیزیں مشکل ہیں آگے کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں. بدلتے ہوئے چیزیں، حالات جو ہیں وہ کافی. جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نکالا تھا، کہ 1-2 دن میں نکال گیا تھا، ٹائم لگا تھا، پر ان کے ساتھ نبی اور اللہ کی مدد تھی. ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں ایک گلی میں 12 6 مسجدیں ملیں گی، خالص دودھ نہیں ملے گا. اور ہر دودھ والے کی دکان پر لکھا ہوگا المکہ، مدینہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ. یہ ہے. اور مجھے حیرت کی ہوتی، ٹھنڈ میں بھی وہ دودھ ٹھنڈ کی مشین میں رکھتے ہیں. کبھی اسے گرم کر کے دیکھ لیجیے گا. کبھی صورتحال جو ہے تبدیلی ایسے نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، سچ کے لیے، انصاف کے لیے. یہاں سب کچھ امیر ہیں، غریب ہے تو صرف پاکستان. سب امیر ہیں یہاں پر، غریب صرف پاکستان ہے. اور یہ پاکستان کب امیر ہوگا اس کو جاری رکھیں گے آگے. مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں.